دانی اور وقاص کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور سب روٹین پہ آ گیا تھا۔ نوال اور شاعری کے پیپرز بھی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ نوال تو سر توڑ محنت کر رہی تھی، لیکن شاعری جس طرح پہلے تھا اب بھی ویسے ہی پھر رہا تھا، لاپرواہ سا، جیسے پیپرز کہیں کسی اور کے ہوں۔ نوال نے اس دن کے بعد پھر کبھی شاعری کو لڑکیوں کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیا تھا، خود ہی ساتھ رہتی تھی، جسے شاعری تو خوش تھا لیکن تنگ بھی اچھا خاصا کر کے رکھا تھا۔ میرا نے کل سے جاب شروع کر دی تھی، لیکن جب وقاص گھر پہ ہوتا تو اس کو کچھ کرنے نہیں دیتا تھا، جس پہ وہ چڑ بھی جاتی کہ ایسے ہی نکمی ہو جائے گی۔ زین کو آج خبر ملی تھی کہ ملک عباس کچھ عرصے پہلے جو پاکستان آیا تھا اب دوبارہ سے آ رہا ہے، لیکن آئے گا وہ حلیہ بدل کے جس سے ان کو ڈھونڈنے میں مشکل ہونی تھی، لیکن وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ تبھی زین نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جہاں ملک عباس رہنے کے لیے آ رہا ہے وہاں وہ بھی جائے گا اور وہیں رہے گا جب تک اس کا پتہ نہیں چل جاتا۔ نمال اور شاعری کا آج آخری پیپر تھا جب شاعری کے پاس ایک لڑکی آئی۔ بظاہر تو وہ موبائل پہ بزی تھا مگر وہ اپنی بڑھونی کی ہونہار نظریں اس لڑکی پہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا جو ان کی طرف بڑھی تھی۔ ایکسکیوز می، میں آئی ہیو 2 منٹس۔ لڑکی نے آتے ہی شاعری کو مخاطب کیا تو نمال کو آگ لگ گئی۔ نو ڈیئر، کچھ جتانے والے انداز میں نمال نے شاعری کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کے گاڑی تک آئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ نمال کو دکھ ہوا تھا کہ شاعری خود کسی کو بھی نہیں بتاتا تھا کہ نمال اور وہ آپس میں انگیجڈ ہیں، ہمیشہ نمال کو ہی بتانا پڑتا تھا۔ اصل میں شاعری کے بولنے سے پہلے نمال بول پڑتی تھی تو شاعری کو موقع ہی کہاں ملتا تھا کچھ بولنے کا۔ آپ کسی کو کیوں نہیں بتاتے کہ میں آپ کی منگیتر ہوں؟ گاڑی میں نمال کی سنجیدگی سے بڑی آواز گونجی تو شاعری نے گاڑی ایک سائڈ پہ روک کے پارک کی۔ اور ایسا کیوں لگا؟ شاعری نے بے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے کسی کو بتایا نہیں کبھی یونی میں کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ نمال نے ایک شکوہ کی نگاہ سے شاعری کو دیکھا۔ تو تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں صرف تمہارا ہوں، شاعری نے نمال کی طرف مڑ کے کہا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں جب آپ کے پاس آتی ہیں تتلیاں؟ نمال نے ہلکے سے کہا، یار جو بھی آتا تم پہلے اس کو بتا دیتی، مجھے موقع ہی نہیں ملتا بتانے کے لیے، کہ تم اب فکر نہ کرو، اب میں بتا دوں گا، شاعری نے پیار سے تسلی دی۔ نمال کا روٹھا روٹھا سا یہ روپ اس کو بہت بایا تھا، مگر دونوں گڑھ کی طرف ہو لیے۔ دیکھو میرا ایسا کچھ نہیں جیسا سمجھ رہی ہو، وہ بس کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ زین نے آہستہ آواز میں منت کرتے ہوئے کہا۔ میرال کو جو اس کی سننے کو تیار نہ تھی۔ دیکھیے ایس پی صاحب، مجھے کچھ نہیں جاننا، میں جا رہی ہوں، میرال نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ جانے لگی جب زین نے کلائی پکڑ لی۔ ایس پی صاحب آپ کا کچھ لگتا بھی ہے، زین نے پیار سے کہا، لیکن میرال نے اپنی کلائی چھڑوائی اسے۔ آپ جو بھی لگتے ہیں ادھر آفس میں میرے ساڑی لگتے ہیں، آپ جائیے کہیں، جو محترمہ ضروری کام سے آئی تھی وہ چلی نہ جائے، میرال سنجیدگی سے کہہ کے جانے لگی۔ جب زین نے اس کو حصار میں لے لیا، جاتی ہے تو جائے، ابھی میرے لیے ضروری صرف تم ہو اور کچھ نہیں، زین نے کہتے اس کے سر پہ بوسہ دیا تو میرال نے اس کے سینے پہ سر رکھا اور سکون محسوس کیا۔ تو پھر وہ اتنے پاس کیوں کھڑی تھی آپ کے؟ میرال نے شکوہ کیا۔ یار اب میں کیا کروں، وہ خود چپکی جا رہی تھی۔ ابھی کچھ سیکنڈ گزرے جب باہر سے آواز آئی، سر جلدی آپ سے بات کریں۔ اس کے بعد پہ میرال نے غصے سے دروازے کو دیکھا پھر زین کو، جیسے سب اسی کا قصور ہو۔ ابھی مجھ سے بچ کے دکھائے۔ میرال زین سے دور ہو کر باہر کو ہونے لگی جب زین نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہوگا میرال، اب تم اس طرح لڑو گی سب سے؟ زین نے اس کے ہاتھ پیٹ پہ باندھے ہوئے کہا۔ بالکل، جو تمہارے قریب آئے گی اس کی ہڈیوں کا میں سورما بنا دوں گی۔ چھوڑو مجھے، اس کو ابھی بتا کے آتی ہوں۔ مسلسل اپنا آپ چھڑواتے میرال نے غصے سے کہا، آپ جائیے، ہم پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے۔ زین نے میرال کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو ابھی سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن سر باہر لڑکی نے کچھ کہنا چاہا جب زین نے ٹوک دیا، اب جب کہہ رہا ہوں ابھی نہیں تو آپ جا سکتی ہیں، زین نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ کڑا اٹھا جب میرال نے اسی کے ہاتھ پہ کاٹ لیا۔ جبکہ باہر کھڑی لڑکی آ بجا چکی تھی جو زین سے اس کے مشن کی کوریج میڈیا تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اسے اس بارے میں کھل کے بات کرتا جب میرال اندر آئی جو بہت خوشگوار موڈ میں تھی، لیکن اندر آتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور فوراً سنجیدہ ہوئی۔ سوری سر، بعد میں آتی ہوں کہہ کے جانے لگی جب زین سرت سے اس کی طرف بھاگا۔
لیکن وہ اپنے ہی غصے سے اس کو اگنور کیے جا رہی تھی. اف جنگلی بلی یہ کیا کیا؟ زین نے اپنا آپ دیکھتے کہا. چامرال کے پیار کے نشانے آب و تاب سے چمک رہی تھی. آپ کو نہیں پتا؟ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ کے جواب دیا. تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیسا لگتا ہے. زین نے کہا کہ مرال کو قابو میں کیا. جو اب بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی گرفت میں پھڑپڑا کے رہ گئی. چھوڑیے مجھے ایس پی پٹھان. لیکن زین نے بھی اس کو بتا کے چھوڑا کہ وہ کیا تھا اور کیسا محسوس ہوتا. اب میرال اپنے گردن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. یہ کیا کر دیا؟ میرال نے افسوس سے زین کو دیکھا جس نے ڈرکولا بننے میں کسر نہیں چھوڑی تھی. ارے بیبی سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بات نہیں، میں دوسری طرف بھی کاٹ دیتا ہوں پھر سمجھ آ جائے گی، کہہ کے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھنے لگا. جب میرال نے اپنا اسکارف اٹھایا اور بینڈ بھی جس سے اس نے بال باندھے تھے جو اب زین کی مہربانی سے کھلے پڑے تھے دور ہیں، پہلے اتنے زور سے کاٹا. یہ دیکھیں نشان بن گیا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو. میرال نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو زین اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. گردن پہ کانٹے کا نشان دیکھا. جب زیادہ سلو ہو گیا تھا پھر جھک کے وہی اپنے لب رکھے زیادہ زور سے ہو گیا. زین نے پیار سے پوچھا تو میرال مسکرا دی اور معصومیت سے اسبات میں سر ہلایا. تو زین نے پھر سے وہاں اپنے لب رکھے. ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے. زین نے پیچھے ہٹے ہوئے کہا تو میرال نے الجھن سے دیکھا. کیسا سرپرائز؟ کچھ دنوں تک مل جائے گا. مسکرا کے کہا تو میرال نے کندھے اچکائے. چلو لنچ میں چلتے ہیں، میں جانتا ہوں اسی وجہ سے آئی تھی تم. زین نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جی آئے تو اسی وجہ سے تھی. لیکن جو دیکھا میرال نے بات ادھوری چھوڑی جس پہ زین نے کہہ کر لگایا یار ایسا کچھ نہیں تھا. زین نے کہا اس کو اپنے ساتھ لنچ پہ لے گیا. میرا کمرے میں بیٹھی رو رو کے اپنا برا حال کر رہی تھی. پھپھو کچھ کام سے کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی. پہلے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیا کرتی تھی. جب بھی دونوں فارغ ہو انہوں نے اس کو اپنی بچی کی طرح رکھا تھا. کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی. وقاص نے ان 2 ہفتوں میں اس کا بہت خیال رکھا تھا. لیکن جب اس کو تنگ کرتا تو اس کا اب ایک جواب ہوتا کہ میں نہیں رہنا آپ کے پاس، میں جا رہی ہوں امی کے کمرے میں. اب یہ جملہ اس کی دھمکی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا جو بہت کارآمد ثابت ہوا تھا. اور وقاص اس کو سننے کے بعد شرافت کا مظاہرہ کرتا تھا. لیکن آج طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ گھر پہ ہی رکی تھی، ہاسپٹل بھی نہیں گئی تھی. پھوپھو نے منع کر دیا تھا کہ گھر پہ رہ کے خود کو تھوڑا سکون. لیکن اب خود ہی اکیلی بیٹھی رو رہی تھی. دل گھبرا رہا تھا. عجیب سی کیفیت اس کی. شام جب وہ واپس آئی تو اس کو کہیں نہ پا کر اس کے روم میں چل گئی جہاں وہ بستر میں دب کی سسکیاں بڑھتی سو گئی تھی. وقاص کے آنے میں ابھی ٹائم تھا. میرا بچے کیا ہوا اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ پھوپھو نے پیار سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تو میرا جو ابھی کچی نیند میں تھی ان کی آواز سے اٹھ بیٹھی. ان سے لپٹ کے رونا شروع کر دیا. ارے کیا ہوا ہے؟ ڈر گئی ہو کیا؟ پھوپھو نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سہ ہلایا. پتہ نہیں امی دل گھبرا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے مجھے، صبح سے سر گھوم رہا ہے، میں بھی گھوم رہی ہوں. اتنا کہہ کے پھر سے رونے لگی. اس کی بات پہ جہاں حتیجہ بیگم ہوش ہوئی وہیں اس کی آخری بات پہ ہنسی دبائی. تبھی وقاص بیڈ روم میں داخل ہوا اور میرا کو اس طرح روتا دیکھ کے پریشان ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وقاص میرا کے دوسری سائڈ پہ آیا اور ماں سے الگ کر کے اپنی طرف کے جس نے رو رو کے اپنی آنکھیں سجا دی تھی. اپنی بیگم سے ہی پوچھو، پاگل ہے پوری. حتیجہ بیگم نے ہنس کے پیار سے میرا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور چلی گئی کہ وقاص ہی اب سنبھالے گا. کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وقاص نے بس سال لگاتے اس کے بال سہلا کے پوچھا. جواب دینے کے بجائے میرا اس کے گرد بازو لپیٹے اور گردن میں منہ دے کے رونے لگی. وقاص نے سر سیا بڑی. بتائیے بھی یار کیا ہوا؟ پریشان کر یا مجھے اس طرح رو کے؟ وقاص نے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا مجھے نہ یہاں کچھ ہو رہا، دل بھی گھبرا رہا ہے. صبح وامٹنگ بھی ہوئی تھی. میرا نے اپنے حلقے کی طرف اشارہ کرتے بچوں کی طرح معصومیت سے جواب دیا. تو آپ کو نہیں پتا آپ کو کیا ہوا؟ وقاص نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. نہیں مجھے کچھ نہیں پتا. پھر سے اس سے چپک کے رونے لگی. حد ہے یار، ایک ڈاکٹر ہو کے نہیں سمجھ رہی اپنی کنڈیشن. اس بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس نے میری بیگم کو ڈاکٹر بنا دیا. وقاص نے افسوس سے اس کے سر کو دیکھا اور دل میں سوچا ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہو تو ہلکا نہ کرے، ہم کل ہاسپٹل جائیں گے اور آپ چیک اپ کروا لینا ٹھیک ہے؟ وقاص نے نرمی سے کہتے اس کو اپنے ہثار میں لیتے لٹایا اور ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب مرحا خاموش ہوئی تو وقاص اس کے لیے کھانا لے کے آیا اور تھوڑی فروٹ بھی زبردستی کھلائی. امی نے جو خبر دی تھی اس سے اس کو بہت خوشی ہوئی تھی اور مرحا پہ حیرانی. اب کل ہی اس بارے میں نپٹی کا مرحا سے وقاص نے سوچ لیا تھا. ابھی بھی اس کو ہنسی آ رہی تھی مرحا کے ری ایکشن پہ.
آج شاعری اور نمال کا پیپر کے بعد آخری دن تھا جس کو سب سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ پھر 1 مہینے بعد اگلا سیمیسٹر شروع ہو جانا تھا۔ نمال نے لائٹ بلو فراک پہنی تھی، شاعری نے بھی میچنگ کی تھی۔ آج وہ صحیح معنی میں ایک بہترین کپل لگ رہے تھے، میڈ فار ایچ ادر۔ آج بھی لڑکیاں شاعری کے پاس کسی نہ کسی بہانے سے آ رہی تھی اور بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی، جس سے نمال کو تب چڑھ رہی تھی۔ اب اگر کوئی پاس آیا اور تم نے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حد ہے، لڑکی کو منع بھی نہیں کر رہا اور ان کو ہمارا بتا بھی نہیں رہا۔ نمال غصے سے بڑبڑائی، جس پہ شاعری نے مسکرا کے دیکھا۔ یونیورسٹی میں زیادہ کچھ اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی پرفارمنس رکھی گئی تھی جس کو سب انجوائے کر رہے تھے۔ نمال ابھی اپنے دوست سے بات کر ہی رہی تھی جب اس کو محسوس ہوا کہ شاعری پاس نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، تب بھی نظر نہ آیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ کہیں لڑکی کے ساتھ بھاگ تو نہیں گیا؟ مل جائے مجھے، اس کو تو میں بتاتی ہوں کہ لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ نمال غصے سے تڑپ پڑتی، دل میں سوچ رہی تھی اب جب اس کے دل میں شاعری کے لیے جذبات ہے تو وہ کیوں کسی کو اجازت دے کہ اس کے شاعری کے ساتھ فری جھٹکا تب لگا جب اسٹیج پہ اس کو شاعری نظر آیا جو مائک پکڑ رہا تھا۔ اب یہ کیا کرنے والا؟ نمال کے دل نے اسپیڈ پکڑی۔ پھر شاعری نے مسکرا کے نمال کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملنے پہ شاعری نے آنکھ میں کی، ہائی یہ کیا کرنے والا ہے؟ نمال نے اپنے ساتھ کھڑی اپنے دوست سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ تمہارا منگیتر ہے، تم جانو؟ اس نے نمال کے کندھے سے کندھا مار کے شرارت سے کہا۔ ہیلو ایوری ون، شاعری نے مسکرا کے پوچھا تو جواب لڑکیوں کی طرف سے زور و شور سے آیا، ہائی ہینڈسم۔ ان کی ایک آواز پر شاعری مسکرایا تو لڑکیوں نے اپنا دل سنبھالا۔ فرسٹ آف آل لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم آلسو پریٹی فائن۔ شاعری نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیے۔ اس وقت سب حال میں موجود تھے، ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ وائی آر یو دیئر ہسبینڈ ہینڈسم؟ کچھ لڑکیوں کی پھر سے آواز ابھری۔ اب کی بار نمال کو غصہ ہے، اس سے پہلے کہ بولنے والے کا جا کے منہ توڑتی شاعری کی آواز گونجی، آئی ایم here to announce something special for someone special, which you may dislike but I love that from my heart۔ شاعری نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نمال کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا۔ ایسا کیا ہے؟ کچھ کی طرف سے سوال ہے جس پہ شاعری نے بس مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ کچھ بھی نہ کہو، ایسے ہی آ جاؤ۔ شاید نمال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے، اسی لیے دل میں دعا کی، لیکن سوائے افسوس شاعری نے بولنا شروع کیا۔ So let me raise the toast to the girl I love the most in the whole world۔ شاعری نے مسکرا کے کہنا شروع کیا، ہائے مجھے لے جاؤ یہاں سے، میں نے بے ہوش ہو جانا ہی، دیکھو میرا دل باہر کو آ رہا ہے۔ نمال نے اپنے ساتھ کھڑے دوست کا ہاتھ پکڑ کے دل کے مقام پہ رکھا تو وہ ہنسنے لگے۔ نمال شہریار۔ شاعری نے نمال کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا تو نمال بس گرنے کو تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اظہار محبت سے ان کے پال میں سنا پڑ کے اب اس کا دل کیا کہ کہیں جا کے چھپ جائے، لیکن شاعری کے نام لینے پہ اچانک سے تھیم چینج ہو گیا۔ سرخ پردے ہال کے کھڑکیوں پہ گرا دیے کہ اچانک سے نمال کی طرف سپاٹ لائٹ کی جس سے صاحب نے نمال کی طرف دیکھا تبھی خوبصورت سی دھن بجنا شروع ہوگی۔ ایڈ شیران کے گانے پرفیکٹ کی۔ شاعری دھیمے قدم چلتا ہوا اس کے پاس ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا اپنے قریب کیا۔ نمال کی تو شرم سے بولتی بند ہوگی۔ ول یو بی مائن فار ایور اینڈ ایور۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شاعری نے ایک سرخ ڈبیا پاکٹ سے نکالے اور اس کے سامنے کے سامنے مل کے ووٹنگ شروع کر دی۔ کوئی رشک بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو کوئی حسرت سے میں آئی۔ جب نمال کچھ نہ بولے، ایسے ہی بےچینی سے سب دیکھے کہ جیسے کوئی خواب ہو، تو شاعری نے خود ہی اس کے ہاتھ میں دباؤ ڈال دے پوچھا۔ نمال خواب کی کسی کیفیت میں سہلا گئی اور شرم سے ایک بار پھر سرخ پڑ گئی۔ اس کے سر ہلانے سے سب نے تالیاں بجانیاں شروع کر دی۔ شاعری نے خوبصورت سے رنگ اس کے ہاتھ میں پہنا کے لبوں سے لگا کھڑا ہو کے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ نمال کے لیے اب بھی سب شاکنگ ہی تھا۔ آواز جیسے حلق میں بڑھ گئی، ویسے میں ایک اور جملہ کہنا چاہ رہا تھا جو میں اب رات میں کہوں گا۔ شاعری نے اس کے کان میں سر گوشی کرتے ہوئے کہا تو نمال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پہ شاعری مسکراہٹ۔ سب نے مل کے نمال کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی کچھ نے پھولوں کے گلدستے بھی، زیادہ اس کے کلاس فیلو تھے جو اس کو بکے بھی دے رہے تھے۔ ایسا لگا تھا
کہ وہ بھی ایسا لگا تھا کہ وہ بھی شاعری کے اس پلان میں شریک تھے۔ پھر صاحب کی موجودگی میں شاعری نے نوال کے ساتھ مل کے کیک کاٹا جس پہ بیسٹ وشز لکھا تھا، ساتھ میں خوبصورتی کے ساتھ نوال شاعری کا نام۔ نوال تو جیسے خوشی سے ہماؤں میں تھی کہ شاعری اس طرح صاحب کو بتائے گا کہ وہ اس کی ہے۔ نوال ایک پیار بڑی نظر شاعری پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک بار پھر مسکراہٹے واپسی پہ شاعری اور نوال نے باہر کی اچھی جگہ پہ لنچ کیا۔ دونوں ساتھ تھے تو ظاہر سی بات تھی کہ کسی کی شامت ضرور آئی تھی۔ آتے ہوئے ایک کپل کو دیکھا، دونوں نے جو پارک میں بیٹھا تھا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، لڑکی نے لڑکے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ شاعری اور نوال پاس سے گزرے اور زور سے ہانک لگائی، ماشاءاللہ بہن بھائی میں کتنا پیار ہے نا۔ بہن بھائی لفظ پہ لڑکا لڑکی دونوں نے ان کو شاک کی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکا اٹھ کے کچھ کہتا، دونوں وہاں سے کھسک کے شام تک وہ دونوں خوب تفریح کے بعد واپس لوٹے تھے۔ مرحا جو ہاسپٹل آئی تھی، ساتھ میں وقاص بھی تھا کہ خود اس کا چیک اپ کروا سکے، نہیں تو مرحا کا کام بھی بھول جاتی۔ وقاص کو کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، ورنہ وہ صبح صبح ہی لے آتا مرحا کو۔ ابھی رات کے سائے ڈالنے تھے، تھوڑی دیر میں رپورٹس ملنے والی تھی اور مرحا اپنی کلیگ کے کیبن میں نروس سی وقاص کے سامنے بیٹھی تھی جو اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی دوست اس کو گائنی وارڈ میں لے کے گئی تب مرحا کو سمجھ آ گئی کہ اس کی حالت کیوں ہو رہی تھی ایسی، اور وہ اب خود کو کوس رہی تھی کہ کیسے وہ نہیں سمجھ سکی۔ مرحا نے دروازے کی جانب دیکھا، جب اس کی کولیگ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مرحا کا دل زور سے دھڑکا تھا، ایک خوشی کی لہر سلیت کر گئی تھی جس سمے اس کے مسکراہٹ دے کے بے احترام مرحا کے گال سر پڑ گئی۔ جی میم۔ وقاص ایک نظر مرحا کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ڈائریکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ کانگریس مسٹر اینڈ مسز وقاص احمد، دیر از اے گڈ نیوز فار بوتھ یو ڈائریکٹر۔ مرحا از ایکسپیکٹنگ۔ ماشاءاللہ۔ ڈائریکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ مرحا نے اپنا سر نیچے کر لیا شرم کے مارے۔ وقاص نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھینکس ڈاکٹر، اینی پرسکرپشن؟ بس دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ مرحا کے جھکے سر کو دیکھا، وقاص کے اٹھتے مرحا بھی آہستہ آہستہ اٹھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری پرسکرپشن دی اور وقاص اس کو لے کے گاڑی میں بیٹھا۔ ابھی تک دونوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وقاص مرحا کی 2 ماہ کی چھٹی اپروو کروایا تھا۔ گھر پہنچ کے مرحا نے تو بھاگنے کی لیکن وقاص نے کلائی پکڑ لی۔ اتنی جلدی کیا ہی کٹھے جاتے۔ وقاص گاڑی کا دروازہ بند کر کے مرحا کو لے کے اندر کی جانب بڑھا۔ حال میں آسیہ امی بھی بیٹھی تھی، پھوپھو ہتیجا کے ساتھ۔ مرحا کو آتے دیکھا دونوں اٹھی، اس کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ ہتیجا بیگم نے تو کل ہی بانپ لیا تھا کہ مرحا کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ دونوں کو اللہ خوش رکھے، زندگی ساری خوشیاں دکھائے، آسیہ امی نے پیار کرتے ہوئے کہا تو مرحا مسکرا کے ان کو دیکھنے لگی۔ وقاص نے ان کے بعد پہ آمین کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی، دیکھو ابھی سے روپ آ گیا میری بچی پہ۔ ہتیجا بیگم نے شرارت سے کہا تو مرحا چم کے انہی کی پناہوں میں چھپ گئی۔ مبارک ہو بے وقاص صاحبہ، بچے بہت خوش ہوں گے یہاں برسن کے۔ آسیہ امی نے پیار سے وقاص کا ماتھا چوم کے مبارکباد دی تو وقاص نے بھی ان کا ماتھا چوما۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو ممانی اور ماں، وقاص نے کہہ کر مرحا کو دیکھا جو مجموع کی طرح سر جھکائے امی کے پالے میں بیٹھی تھی۔ بچے پہلے کھانا کھا لے پھر آرام کر لینا، ٹھیک ہے؟ مرحا آپ نے اچھے سے خیال رکھنا ہے اب اپنا۔ ہتیجا بیگم نے مرحا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی کہہ کے مرحا کچن میں گئی تاکہ کھانا لگا سکے اور وہاں جا کے شکر کی کہ وقاص کے سامنے سے تو اٹھی۔ کھانا جب ماحول میں کھایا گیا تو مرحا اپنے روم میں آئی اور چینج کر کے بستر میں گھس کے وقاص کے آنے سے پہلے سونے کا ارادہ تھا، لیکن سوائے افسوس تبھی وقاص روم میں انٹر ہوا۔ جانتا ہوں اٹھی ہوئی ہیں، سونا نہیں، ابھی آ رہا ہوں میں۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے اس کے سمٹے وجود کو کمفرٹر کے اندر دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وقاص فریش ہو گیا تو مرحا اٹھ کے بیٹھ گئی تھی اور وہ خود ہی مسکرائی جا رہی تھی۔ وقاص نے اس کے پاس بیٹھے اس کو اپنے ہتھیار میں لیا۔ شکریہ آپ کا بہت میری زندگی میں آنے کے لیے، اس نے مرحا کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تو مرحا نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے اور خوشی سے مسکرا دی۔ آپ کو واقعی اپنی کنڈیشن کا اندازہ نہیں ہوا تھا؟ وقاص کی حیرت سے ڈوبی آواز ہوئی تو مرحا کھلکھلا اٹھی، نہیں ایک لفظی جواب۔ حیرت ہے ڈاکٹر ہو کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، کیوں؟ وقاص نے شرارت سے پوچھا۔ میں خود نروس تھی کہ کیا ہو کہ مجھے میرا دھیان ہی نہیں کیا، وہ صرف آپ بھی نہیں تھے آ رہے۔ مرحا ہلکی آواز میں منمنائی، اچھا تو مطلب سارا دھیان مجھ پہ تھا، گڈ۔ جتنی سنجیدگی سے وقاص نے بات کی اتنی ہی معصومیت سے اس نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھا کے دیکھا تو وقاص اس کے دیکھنے پہ جھک کے اشارت کر گیا کہ مرحا لال انگارہ ہوگی، بہت برے ہیں آپ۔ اس کے سینے میں منہ دے کے گویا یاد دلائے ہو، جانتا ہوں اب تو آپ کے اس برے شوہر نے
اور بورا باندھ کے دکھانا ہے آپ کو؟ وقاص نے مرحا کو شرارت سے تانگ کرتے ہوئے کہا، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں ان کی بات سن کے آتی ہوں۔ مرحا نے پہلی فرصت میں بھاگنا چاہا تو وقاص نے حصار تانگ کر دیا، جس سے وہ بے بس ہو کے رہ گئی۔ اگلے دن سب لوگوں نے وقاص کے گھر دعویٰ بول دیا تھا۔ ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا سب نے۔ زین اور میرال ایک کونے میں بیٹھے کہ خود ہی باتیں کرتے تھے، اس پہ کبھی میرال گڑتی تو کبھی کھلکھلا اٹھی۔ جب پھر سے طوفان آیا تو زین نے سرد سیاہ بڑھی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے زین اٹھ گیا کہ میری ماں جا رہا ہوں، ویسے آپ کو ایک سرپرائز ملنے والا ہے بہت جلدی، نوال نے رازداری سے بتایا۔ تو میرال نے ناز سمجھی سے دیکھا، کیسا سرپرائز؟ نظریں زین پہ جمائے اس نے نوال سے پوچھا۔ اوہو ادھر دیکھیے، بعد میں دیکھ لیجیے گا ان کو، نوال نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تو میرال نے گھورا۔ جاؤ شاعری ڈھونڈا ہے تمہیں، میرال نے بگانا چاہا تو نواز کی چالاکی سمجھ گئی اور زین کو وہیں بیٹھے آواز دی، زین بھائی میرو کا دل نہیں لگ رہا، ذرا واپس آ جائے، کہہ کے 3 فٹ دور ہوئی۔ میرال ہلچل سے ہو کر رہ گئی، بات میں جاؤ یہاں سے، میرال ہلکی آواز میں کر آئی۔ ارے غصہ کیوں ہو رہی ہو، آ رہے ہیں زین بھائی، پھر سے شرارت سے کہا اور میرا کے پاس جا کے بیٹھ کے جو ابھی روم سے آئی تھی۔ میرال بھی میرا کے پاس جا کے بیٹھے، اس کو گلے لگا کے گال پہ بوسا دی، مبارک ہو میری چاند لگی کالی۔ میرال نے نارملی کہا تو میرا نے ایک چپت رسید کی اس کے کندھے پہ۔ شرم نہیں آتی میرا نے کہا تو اماں نے گھور کے دیکھا اسے۔ نہیں تم کو تو پتہ ہے، اس کو شرم چھو کے بھی نہیں گزری، اماں نے بھی حصہ ڈالا۔ جی شکریہ ڈیڈپن کا مظاہرہ کرتے کہا تو تینوں ہنسی۔ اسی لیے تو میرو زین بھائی سے چپکی رہتی ہے، جب دیکھو ابھی بھی وہیں سے اٹھا کے لائی ہوں، عجیب لالا مجنوں کی جوڑی۔ نوال نے ہاتھ جوڑتے افسوس سے کہا، تم چپ رہو، تم لوگ بھی کل جو ہی راجہ بن کے کھیتوں کے سیر کر کے آئے ہو نہ جانتی ہوں میں۔ میرال نے نمال کا بانڈا پھوڑ دیا، ہے واقعی کدھر گئے تھے؟ مرحا نے چاہے کہ آگے ہو کے پوچھا۔ لڑکی صبر کر، آرام سے بتا دیتی ہے، زیادہ شوخی نہ ہو ورنہ وقاص جو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تو تمہارے پھٹے اسپیکر جیسی آواز سن کے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ میرال نے حساب بات کیا تو مرحا نے ایک نظر گھما کے دیکھا تو واقعی وقاص اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تو بس مرحا کو بریک لگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب سب دو سے آپس میں بیٹھی ہوتی تو سب سے اونچا مرحا بھی بولتی تھی، لیکن وقاص کی موجودگی میں آواز کا نکلنا محال ہو جاتا تھا۔